اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ایمان لانے کے لیے کہا، اللہ کی عبادت کے لیے کہا، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، بڑے بڑے لوگ جن کو آپ وڈیرے کہتے ہیں، ان وڈیروں نے کفر کیا، وہ بولے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا کیا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے، دیکھنے میں تم جیسا آدمی ہے اور تمہارا بڑا ہیرو، لیڈر، پیشوا بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہیں سنا۔ انہوں نے صاف چٹا، جس کو کہتے ہیں نا، انکار کر دیا۔ یہاں سے علماء نے کہا کہ جب کوئی انسان کفر کرتا ہے تو اس کی عقل، جس کو آپ مت کہتے ہیں، ماری جاتی ہے۔ ان مشرکوں نے درختوں کو، پتھروں کو، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا مان لینا گوارا کیا۔ یہ حال تھا عقل کا کہ وہ جس نے زمین و آسمان بنائے اس کو نہیں مانا، اپنے ہاتھ سے جن بتوں کو بنایا ان کو خدا مان لیا۔ انسان کو نبی ماننے میں ان لوگوں کو اعتراض تھا، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر خدا مان لیے، لیکن اللہ کے نبی کو ماننا ان کے لیے بہت ہی مشکل کام کے ہیں، ہمارے جیسا آدمی۔ تو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کس کی عادت ہے؟ کافروں کی۔ کس کی عادت؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بار بار بیان کر چکا ہوں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر آدمی تمہارے جیسا۔ پورا قرآن پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان والوں نے یا کسی بھی نبی کو اس کے ماننے والوں نے اپنے جیسا نہیں کہا۔ میں پھر بتا دوں، یہ مسئلہ آیا ہے، نبی کو بشر اللہ نے فرمایا، نبی کو بشر اللہ نے، نبی کو بشر نبی نے خود کہا، یا نبی کو بشر کافروں نے کہا۔ تین میں نے آپ کے سامنے رکھی سو، نبی کو بشر اللہ نے فرمایا، نبی نے خود کہا، یا پھر اونچی کافروں نے کہا۔ یہ مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج جو لوگ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا چاہتے ہیں، کیا یہ خدا ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ خود نبی ہیں؟ تو پھر کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ہم نبی کی بشریت کے منکر نہیں، نبی ضرور بشر ہیں۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ بشر ہیں، کوئی شبہ، مگر کیسے بشر ہیں؟ وہ ایسے بشر ہیں کہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔
ان جیسا کوئی بشر نہیں. اتنی بات. ان کو اپنے جیسا بشر ہم نہیں. کیا ہمارا نام کلمے میں آتا ہے؟ اذان میں آتا ہے؟ نماز میں آتا ہے؟ تو کس بات پر اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں؟ میری آپ کی انگلی کے اشارے سے بلب نہیں ہلتا، وہ ان کو تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے. یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا، محض اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ کافروں کی روش پر ہے. گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. ہم بشر مانتے ہیں مگر خیر البشر، سید البشر، افضل البشر ذہن میں رہے. کہہ رہے ہیں یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے. ہم نے تو اپنے پہلوں میں کبھی یہ بات نہیں سنی. آگے انہوں نے کیا بکواس کی وہ بھی سن لیں. ان هو الا رجل به جنہ، وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ. دیوانہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ان کے نزدیک پاگل. معاذ اللہ. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، کچھ زمانے تک انتظار کر لو. مقصد ان کے کہنے کا کیا تھا؟ کتنا عرصہ یہ آواز لگائے گا؟ ایک دن مرنا ہے، تھوڑے دن انتظار کر لو. یہ حال اس قوم کا. وہ سمجھتے تھے کہ نبوت ایک بہت بڑا بوجھ ہے. انسان جیسی کمزور مخلوق اس کو نہیں اٹھا سکتی. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ساتھ اگر بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ نبی تبلیغ کے لیے آتے ہیں اور انسان کو تبلیغ انسان ہی کر سکتا ہے، جو ان سے مل جل سکے، ان کے درمیان رہ سکے، اپنا کردار ان کو دکھا سکے. انہوں نے اس چیز کو سوچا، غور کیا نہیں. اعتراض. یہ ساری تفصیل جان کر آج بھی اگر کوئی وہی باتیں کرے تو بولو پھر عقل والا شمار ہوگا؟ یہی ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہی پیغام آپ کو پہنچاتے ہیں کہ ان کو پہچانو. یہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ جو نبی کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کے مقام کا انکار کرتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اس پر جنون طاری ہے، معاذ اللہ پاگل پن ہے، کچھ دنوں میں شاید آرام آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا ابھی جوش ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا. انہوں نے بھی اسی طرح کہا. ان کے نزدیک یہ نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی بہکی ہوئی بات کرنا تھا. معاذ اللہ انہوں نے ایسا کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما
اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. یا اللہ یہ لوگ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں اس پر تو میری اونچی. نبی تھے نا, اللہ تعالی سے مدد چاہی. یہاں سے ہمیں پیغام ملا کہ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی کو اذیت پہنچانے والا, تکلیف پہنچانے والا پتہ نہیں کس خواب و خیال میں ہوتا ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, اس کو تنگ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی. کیا مطلب؟ یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں ان کو ہلاک کر دے. اب یہاں ذرا غور کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان کی دعا نہیں کی, ہلاکت کی دعا کی. یا اللہ ان کو سب کو برباد کر دے. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے. اب یہاں یہ سوال کہ ایسا کیوں کیا؟ نبی تھے, ان کے لیے ایمان کی ہدایت کی دعا کرتے, انہوں نے ہلاکت کی دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. نبی پر اعتراض کرنے والے کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے کہ جی نوح علیہ السلام نے دیکھو جی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ نبی تھے, ان کو جتنا نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. انہیں اللہ نے جتنا نوازا, جتنا علم وہ ہمارے پاس, تو پھر ہم اپنی زبان بند رکھیں. یہ جو آج منہ پھاڑ کے بول دیتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی حالت کیا ہے, غور کرنا چاہیے. سورہ نوح میں ہے نا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, ان میں سے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا مگر کافر یا بدکار. تو نبی لوگوں کے انجام سے باخبر ہوتا ہے. نبی لوگوں کے انجام سے, آواز آئے, اب صرف وہی کہیں گے جو مانتے ہیں. نبی لوگوں کے انجام سے, آئیے جھلک دکھاتا ہوں. یہاں آپ نے دیکھا یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ان میں سے کوئی بھی ایمان والا پیدا نہیں. طائف کے میدان میں لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی, پتھر مارے, لہو لہان کر دیا. اتنا خون بہا کہ جسم سے نکل کر مبارک جوتیوں میں جا کر جم گیا. خون کو تو ہوا لگے فوراً خشک ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنا بہا کہ پاؤں تک پہنچا. فرشتے آئے, پہاڑوں کے فرشتے آئے, حضور اجازت دیجئے ہم دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں. آسمان کا فرشتہ آیا, حضور اجازت دیجئے بجائے پانی کے ان پر آگ برسا دوں. فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں, زمین الٹ دیں ان کو اندر. میرے نبی نے فرمایا نہیں, آج یہ تمہیں پتھر برساتے نظر آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کی پشتوں میں وہ لوگ ہیں جو مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے. نبی باخبر ہوتا ہے. نبی, جو نبی کو بے خبر کہتا ہے خود بے خبر ہے, اسے کوئی خبر نہیں.